ہے. سو نیچے سین میں ہمیشہ اچھا ماحول میں ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ پریس کانفرنس وہاں ہوا کرے گی. جیسے کہ باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں, آج کا جو افتتاح ہے یہ آن لائن رینیول سسٹم ہے پاسپورٹس کا, اور یہ پہلے مرحلے میں ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہماری بہن اور بھائی بچے جو رہائش پذیر ہیں ان کے لیے 6 مہینے کے بعد اس کا باقاعدہ پاکستان میں بھی آغاز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں ہم شیڈیول کے حساب سے کریں گے 1, 2 اور 3, اور انشاءاللہ آئندہ 1-2 سال میں پورے پاکستان میں یہ رائج ہوگا. میں اس موقع پر خاص طور پہ ڈی جی پاسپورٹس, چیئرمین نادرا, تمام جو ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل عملہ بھی ہے, انہوں نے, کیونکہ میری ذرا تھوڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے, تو انہوں نے اس سپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت تیزی سے کام کیا. ہم نے اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو تیزی سے کام کرنا ہوگا. میں خاص طور پہ ڈی جی پاسپورٹس کا وہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ٹائم لائنز میٹ کرتے ہیں. ان کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہاں, اب بھی بہت ساری خامیاں ہیں. اب بھی پاکستان کے اندر بہت سے پاسپورٹ آفس میں میڈیا کے ذریعے اور شکایت ملتی ہیں. ہم نے اس کو ایک آسان ترین سروس پرووائڈ کرنی ہے پاکستان کی قوم کو. یہ بھتہ خوری, یہ لائنوں پہ کھڑا ہونا, یہ تضحیک امیز ہے پاکستان کے عوام کے لیے. تو خواہ وہ شناختی کارڈ ہو, خواہ وہ پاسپورٹ ہے, ہمیں اس کے لیے جو بالکل ٹھیک باجوہ صاحب نے کہا کہ کیو فری, کیو سے, لائنوں سے آزاد ہو کر ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اس لیے بہت سے ہم نے چیزیں شروع کی. شکایت کے حوالے سے, میگا سینٹرز کھولنے کے حوالے سے, کمپلینٹ یہ اپنے اس پہ SMS سروس, ہوم ڈیلیوری سروس, ہم انشاءاللہ اور اس میں اضافہ کریں گے. اور مجھے جو بہت شدید خواہش ہے, اور وہ بھی ٹائم لائن ہے, آج میری فائنانس منسٹر سے بھی بات ہو گئی ہے, اور جو بھی اس سلسلے میں فائنینسز کی بھی ضرورت ہے وہ بھی پرووائڈ ہو جائیں گے. انشاءاللہ آئندہ جون سے پہلے ہم پاکستان میں ای پاسپورٹ کا آغاز کر رہے ہیں, اور وہ جون سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے. پہلے مرحلے میں ای پاسپورٹ پر صرف تمام ڈپلومیٹک جو پاسپورٹس ہیں, تمام آفیشیل پاسپورٹس ہیں, اور وہ لوگ جو 10 سال کے لیے, یہ بھی ایک نئی چیز میں نے کہ بار بار اب کیوں رینیول کے لیے جائیں, اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو 10 سال کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. اس پہ بوجھ کم ہوتا ہے پاسپورٹ والوں پہ بھی اور لینے والوں پہ بھی. تو ای پاسپورٹ جو 10 سال کے لیے لینا چاہیں گے ان کو ملے گا. یہ جون 2017 سے پہلے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اس پہ تقریباً 60-70 کروڑ روپیہ پہلے مرحلے میں خرچ ہوگا, مگر آج میں نے فائنانس منسٹر صاحب سے اس کی اپروول لی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے. اور 2 سال کے اندر ہم ای پاسپورٹ کو پاکستان کے طول و عرض میں اور بیرون ملک میں پھیلائیں گے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, بہت بڑا قدم ہے. دس از دا وے ٹو دا فیوچر. اس سے جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو آپ کے پاسپورٹس پہ جو ہیرا پھیری ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی. باہر جو آپ کی پاسپورٹ کو شک و نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دغا بازی کرتے ہیں, جعلی پاسپورٹس وغیرہ, ای پاسپورٹس میں وہ بالکل منیمم رہ جائے گی, اور ایک عزت کی نگاہ سے آپ کے پاسپورٹ کو دیکھا جائے گا. اینڈ ایز آئی سیڈ, دیٹ از دا وے فارورڈ, دیٹ از دا وے آف دا فیوچر. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پاسپورٹ سسٹم جلد سے جلد آئندہ سینچری میں داخل ہو. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. جہاں بہت سی گندگی بکھری ہو, جہاں مشکلات ہی مشکلات اور مسائل ہی مسائل ہوں, وہاں جو بہت سا کام پاسپورٹ والوں نے کیا. دیکھیں 68 سالوں میں پاکستان میں کوئی 95 پاسپورٹ آفیسز تھے. اب مزید 1 سال میں ہم نے 72 نئے پاسپورٹ آفیسز بنانے کا فیصلہ کیا, اور انشاءاللہ فروری میں مکمل ہو جائے گا. یہ پاکستان میں ایک نئی روش ہم قائم کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں ایک پاسپورٹ آفس.
اس سے آگے اس کی سروس میں بہتری اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی. CNIC میں ہر ہفتے میٹنگ کرتا ہوں یہاں نادرا میں بیٹھ کے. میں مطمئن نہیں ہوں ان کی پبلک ڈیلنگ سے, میں مطمئن نہیں ہوں جو کرپشن ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو صفائی کریں گے. بہت بڑی صفائی ہو رہی ہے جعلی شناختی کارڈوں کی, مگر وہ جاری رہے گی. ایک بہت بڑا میرا خیال ہے اسٹیپ لیا گیا ہے, مگر اس کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. تو مجھے خوشی ہے آج اس افتتاح سے. اس سے اس وقت تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں اور ان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹس رینیو کرا سکیں گے. 6 مہینے بعد پاکستان کے اندر ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو جن لوگوں نے بنوانے ہیں ان کے لیے فائدہ ہوگا, ایک خود پاسپورٹ آفیسز پہ جو رش ہے اس کی بہت بڑی کمی ہو جائے گی, کیونکہ رینیول والے پھر لائنوں میں نہیں کھڑے ہوں گے. پھر نئے جو بنانے والے ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ ہینڈل کریں گے اور ان کے لیے حالات اور انوائرمنٹ اور بہتر کریں گے. تو مجھے یہ خوشی کی بات ہے, مجھے اطمینان بھی ہے, مگر افسوس ہمیشہ ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی کوئی نئی چیز نادرا کی, پاسپورٹس والوں کی یا کوئی اور وہ افتتاح کرتا ہوں, وہ اس پہ فوکس میڈیا کا بڑا کم رہتا ہے. اور پھر جو سوال و جواب جو مجھے کرنا ہوتا ہے, اب اگر مجھے چاہیے تو یہ کہ میں شکریہ کر کے تو اٹھ جاؤں, مگر راستے میں آپ سب کھڑے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آسانی سے جا پاؤں گا. نہیں, کچھ پتے تو میرے ہاتھ میں بھی ہیں نا. میں ایک پیرے میں سے کمٹمنٹ کریں کہ یہ جو افتتاح ہے اور یہ بہت سارے پاکستانیوں کے فائدے میں ہے, اس کو آپ نظر انداز اپنی میڈیا رپورٹس میں نہیں کریں. یہ لائیو کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں اخباروں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے رینیول کا کہا ہے کہ یہ رینیول کے لیے آپ نے جو ڈیل صاحب کی ہے, کیا نئے پاسپورٹ بھی اس میں شامل ہوں گے جو بیرون ملک جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا لوگ جاتے ہیں ان کے بھی؟ میں نے کہا ہے رینیول. حاجی نواز رضا صاحب. جو سب ایک باقی لوگوں نے انچارج سے ڈان اخبار کے ایک رپورٹر نے خبر دی اور وہ قومی اسلامی سلطنت کا اجلاس تھا, اس میں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا یہ جو آپ ملبہ وزیروں میں بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, حقیقت کیا ہے؟ حاجی صاحب یہ سوال ہونا تھا, مجھے شک اور اندازہ تھا. میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے. کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. میں نے CPNE اور APNS کے جو سینئر عہدیداران ہیں کل ان کو دعوت دی ہے اسلام آباد میں وزیر انفارمیشن کے ذریعے. سو اس سلسلے میں تفصیل سے بات تو ان کے ساتھ ہوگی, اور جو بھی حکومت کا نقطہ نظر ہے جو اس وقت بائی ڈیفالٹ جا رہا ہے میں ان کے سامنے رکھوں گا. اور کوئی سوال اس پہ سلسلے آپ ہی نے یہ فرمایا تھا کہ جرنلسٹ کو ECL پہ پوری تحقیق اور پورے شواہد کے بعد ڈالا جائے گا. اب یہ جو المیڈا کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے, کیا آپ نے اپنا وہ جو وعدہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کیا اس کو فالو کیا یا اس کا نام نکالنے میں بھی غور ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. یہ آپ نے میرے منہ میں الفاظ ڈال دیے ہیں, صرف کسی جرنلسٹ کے حوالے سے نہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کسی پاکستانی کو ECL پہ ڈالنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیقات کی جائے گی. یہ بالکل, یہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے میں پھر دہرائے دیتا ہوں, جیسے میں نے کہا کہ اس پہ تفصیلی بات تو چونکہ آپ کے نمائندہ تنظیمیں کو میں نے دعوت دی ہے تو ان سے بات ہوگی اور اس کے بعد جو وہ تشہیر کریں. مگر ایک میٹنگ ہوئی, ہائی سیکیورٹی میٹنگ, جس میں اور ایشوز بھی زیر بحث آئے, اس پہ یہ ایشو بھی زیر بحث آئے, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی, ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اس لیے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اول یہ کہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر لیک کی گئی ہے اور یہ خبر ان ایکوریٹ ہے. تو یہ ان ایکوریٹ خبر کس نے لیک کی؟ دوسرا، وہ جرنلسٹ خود اپنے خبر میں لکھ رہا ہے کہ میں نے فلاں 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 جو لوگ ان میٹنگ میں موجود تھے، 3-4 اور کو اس نے ٹچ نہیں کیا، مجھے نہیں ٹچ کیا، پرائم منسٹر کو نہیں کیا، چیف منسٹر کو نہیں کیا، باقیوں کو اس نے ٹچ کیا، ان کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سب نے اس خبر کی تردید کی. تو گویا جو بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اگر انہوں نے اس جھوٹی خبر کی تردید کی تو مجھے بتائیں پھر یہ خبر کیوں شائع ہو گئی؟ پھر کس نے کہا تھا کہ یہ خبر سچی ہے؟ اگر بقول اس جرنلسٹ کے تمام لوگوں کو جس نے اس کو ٹچ کیا اس میٹنگ میں جو تھے، انہوں نے اس کی تردید کی. اور تیسری یہ، میرے پاس بہت کچھ ہے، آج میں وہ نہیں کہنا چاہتا، کل آپ کی جو میرے دوست آئیں گے. اس خبر، ایک خبر آئی، حکومت نے اس کی تردید کی. میں بالکل اے پی این ایس سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ معاملہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، ختم ہو جاتا، مگر اس جرنلسٹ نے پھر ٹویٹ کیا اور اپنے اس میں کہا کہ I stand by each word of my story. تو ہمیں بتائیں کہ اگر اس میٹنگ میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس نے اس سٹوری اون کی ہے، تو وہ کون سی غیبی طاقت ہے جس نے کی؟ مگر جو ایشو ہے، ایشو یہ ہے کہ وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے. اور یہ میری زبان سے نہ سنیں، یہ ہندوستان ٹائمز پڑھیں، انڈین ایکسپریس پڑھیں، دا ہندو پڑھیں، ٹائمز آف انڈیا پڑھیں، آل انڈین نیوز چینلز دیکھیں، اس کے بعد ریکارڈ نکالیں اگر نہیں دیکھے ابھی تک. اور وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے انڈیا کا، اس کے کامنٹ سنیں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ اس پہ آپ نے سوال کر ہی لیے ہیں تو کل خدا نہ خواستہ میں اپنے کسی دوست کو، حاجی صاحب میں آپ کو بلاؤں یا کسی اور دوست کو بلاؤں یا آپ کو بلاؤں اور کہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے، خدا نہ خواستہ یہ میں ایک مفروضہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان سخت اکنامک پریشر میں ہے، ہم اپنے نیوکلیئر نالج بیچیں گے. مجھے آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں مگر سب سے بڑے آپ پاکستانی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں مگر پاکستانی ہیں، آپ فوری انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ اگر میں اس کو پبلش کروں گا یا کہوں گا، اس پہ پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، آپ سوچیں گے. اگر آپ نے ضروری ایک بڑی سکوپ کے طور پر اسے پبلش کرنا ہے تو آپ تلاش کریں گے کہ اور پارٹیسپنٹس کون تھے، ہر ایک سے پوچھیں گے. اگر ہر کوئی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوئی جی، تو پھر جواب سب سے پہلے وزیر داخلہ میں جواب طلب نہیں ہوں کہ میں نے ایک غلط خبر جس سے میری ملک کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے میں نے لیک کی. اور جو آپ اگین ود ڈیو ریسپیکٹس جو بغیر تصدیق کے اس کو شائع کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کیا امپلیکیشن. اسی حوالے سے ہمارے جو نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں، اس کی تشہیر ہوئی اس آرٹیکل کے تحت، جبکہ خود جرنلسٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شخص سے پوچھا ہے، انہوں نے اس کی تردید کی ہے. یہ ایک بات. میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ بھی بتاؤں اور اب میں یہ کھلی بات ہونی چاہیے کہ میٹنگ میں جو پہلی ورڈز آئی، جو ڈرافٹ آیا، اس میں کہا تھا کہ the Prime Minister directed his senior minister, meaning me, to hold and man کا نہیں، منسٹر ٹھیک نہیں لگتا، ڈائریکٹڈ، اور یہ ہم نے چینج کیا. انکوائری ہوئی، انکوائری کا فیصلہ ہوا.
2 اور بندے پن پوائنٹ ہوئے جن کو علیحدہ علیحدہ میں نے بلایا. انکوائری میں نے نہیں کرنی تھی, وہ کمیٹی اور بننی تھی اور وہ بن چکی. جیسے میں وہاں سے تقریباً 5 بجے اپنے دفتر آیا تو مجھے علم ہوا, مجھے کسی نے بتایا کہ مطلوبہ شخص جو سینٹرل کیریکٹر ہے وہ کہیں باہر جا رہا ہے, بس اس حد تک. میں نے FIA سے کیا کہ بھائی چیک کریں یہ کب جا رہے ہیں. وہاں رپورٹ آئی کہ ہی از بک ٹو فلائی آؤٹ ایٹ 9:30 ٹمورو مارننگ. یہ تقریباً 5 بجے. اب 2 یا 2:30 یا 3 بجے یہ فیصلہ ہوتا ہے ان کو, آپ سب اس کو اپنی میڈیا میں اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی ہے. اور جو سینٹرل کیریکٹر ہے سارا, وہ 9:30 بجے, اگر وہ 9:30 بجے اس دوسرے میں چلا جاتا تو سب سے بڑا الزام اس حکومت پہ لگتا کہ جناب انہوں نے خود ہی خبر لیک کی اور انہوں نے جو سینٹرل کیریکٹر ہے ان کو باہر بھجوا دیا. اب جو اس کا جرنلسٹ ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگی ہے, ہی از اے فری مین, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ, اسے کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا. مگر ایک انکوائری ہونی ہے اور وہ انکوائری اس کی ایک نیوز رپورٹ کے ارد گرد گھومتی ہے جس پہ اس نے کہا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے مگر سب نے اس کی تردید کی ہے. تو کچھ جواب سوال تو ہے نا. اگر میں غلط آپ کو وزیر داخلہ ہونے کے باوجود ایک غلط خبر دوں جس میں میری ملک کا سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہا ہے تو میں جواب ہوں. آپ جانتے بوجھتے بھی کہ کسی نے اس کو آن نہیں کیا پھر بھی یہ خبر دے دیں تو آپ جواب دہ ہیں. اور میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکومت کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ فوج کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ میڈیا کا مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے. ایک خبر نے پورے دنیا میں پاکستان کو, ہمارے دشمنوں کو چارج شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے. جس نے یہ خبر لیک ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے, کوئی بھی ہو, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بنیادی مقصد یہی ہے. مگر وہ شخص کٹہرے میں کس طرح آ سکتا ہے اگر جس کو اس نے یہ خبر دی ہے وہ ملک سے چلا جائے؟ مجھے کوئی بتا دیں تھوڑا سا. یہ اس لیے ہوا ہے. میں آخری شخص ہوں گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو کوئی اکا دکا کوئی جرنلسٹ کو مس یوز کرتا ہے میرے خلاف یا اپنی ذاتی, میں سامنے آپ کی بات کرتا ہوں. مگر جرنلسٹ کمیونٹی, آزاد میڈیا کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. اور میں نے اسمبلی میں کتنی تقریریں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ پالیٹکس کی جو آؤٹ ریچ ہوئی ہے وہ آزاد میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ میں سے اکثر یہاں پنڈی اسلام آباد کے ہیں, میرے ساتھی دوست ہیں اور میں آپ کا ہمیشہ مشکور رہتا ہوں اور ہمیشہ ذکر کرتا ہوں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اگر کسی کو شک ہے کہ اس سے ہمارے دشمن اس خبر کو لے کے, حکومت کی تردید کا مسئلہ تو نہیں ہوا, وہ تو ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ تو دنیا میں شالیانے مچائے جا رہے ہیں اس خبر کے بارے میں جس پہ وہ کہتا ہے سٹینڈ بائی اٹ. تو بھائی سٹینڈ بائی اٹ تو کس نے تمہیں بتایا؟ ہم یہ بھی پریشر نہیں ڈالیں گے, مگر کچھ اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ہم نے اسے صرف یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایویڈنس درست ہے یا غلط ہے, یہ تو ہم پوچھ سکتے ہیں نا. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سورس کون ہے, آپ پتہ نہیں, وہ بہت زیادہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک پروفیشنل, میں اس کو احترام کرتا ہوں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں. اور یہ امریکہ جیسے ملک میں عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں کہ جہاں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہو وہاں سوچ بتانی چاہیے. مگر میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں اس کا احترام کرتا ہوں. مگر کوئی انکوائری ہو رہی ہو اور اس میں کوئی ایویڈنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہو اور آپ سے پوچھنا ہو کہ کیا یہ ایویڈنس صحیح ہے یا غلط ہے اور اس میں آپ کی گواہی ضروری ہے, کیا پھر آپ کا پاکستان میں رہنا ضروری نہیں بنتا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ بار دوسرے دن he was not booked to go at 9:30, اس کو نام کبھی ECL پہ نہ ہوتا. نمبر 3, جو 2-3 اور بندے اس انکوائری کا حصہ ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. they are also
on our antennas. They will not be allowed to go abroad. اگر یہ 9:30 booked نہ ہوتا تو اس کا نام اس کے انبار نہ جانے دیتے جب تک انکوائری ختم نہ ہوتی. مگر ECL پہ نام نہ ڈالا گیا تو وہ مجبوری کے تحت ڈالا گیا. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ہے ویکینڈ 4 دن میں ختم ہو جائے گی. پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں. شکریہ. جی مجھے پوچھیں, مجھے پہلے میں اس سوال کا جواب تب دوں گا کہ مجھے اس بے وقوف کا سورس کا نام بتائیں جو اتنی بے وقوفانہ خبر دیتا ہے اور آپ اسے چلاتے ہیں. پہلے مجھے سورس دیں. جی نہیں, ترجمان وزیر اعظم کا بالکل جاری نہیں ہوا, اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ECL منسٹری آف انٹیریئر کی اتھارٹی ہے, اور عین اس کے مطابق, قانون کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا. سہیل چودھری صاحب, میں آتا ہوں. سہیل چودھری صاحب, سوری جی, آج تفصیل سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے کچھ انفارمیشن دی باضابطہ اور سرکاری طور پہ. وہ خبر آپ تک آئندہ آدھا گھنٹے میں آپ تک پہنچ جائے گی. میں نے اس خبر پر تشویش کا اظہار کیا تھا, اور وہ خبر پبلک ہو جائے تو پھر میں مزید اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کروں گا. بھائی ایک بات تو ختم ہونے دینے, جی سب کو موقع ملے گا. 1 منٹ اظہار کروں گا. ہاں, تمام کیسز ڈسکشن ہوئی. میں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بہت وسیع. ہم کیوں ایک ایسے شخص کے حوالے سے ایک بالکل بیک سٹریٹ میں پھنس گئے ہیں یا ایک ڈیڈ اینڈ پہ پھنس گئے ہیں. ہمیں سے نکلے, ہم ایک قانون کے مطابق. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے عوام جو اس پہ بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں, یہ صرف لیگل مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کا قانون جس پہ دنیا اعتماد کرتی ہے وہ ان سارے کیسز کو کس طرح دیکھ رہا ہے. تو سارے کیسز پہ آج ڈسکشن ہوئی, منی لانڈرنگ کا بھی, مرڈر کیس بھی, اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ بات ہوئی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان کے بارے میں اظہار خیال کر سکوں, مگر ہم ان کیسز کو پرسیو کرتے رہیں گے. جی شاہ صاحب, اور بڑی سختی سے کرتے رہیں گے. کم از کم میں تو بہت سختی سے کرتا رہوں گا. جی میرا خیال ہے کہ سب کو ڈالنا, سب سے پہلے مجھے ڈالنا پڑے گا. بارش میں نے آپ سے کی کہ اس کیس میں کسی کو ECL پہ نہ ڈالا جاتا اگر جس دن انکوائری آرڈر ہوئی اسے دوسرے دن صبح سویرے انصاف کا بھی نہ ڈالا جاتا. ہم صرف چاہتے تھے کہ 3-4-5 دنوں میں انکوائری مکمل ہو, پھر نہ ECL پہ کسی کو ڈالنا مقصود تھا. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وہ لوگ ہیں جن کے نام کسی حوالے سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے. میں نہیں وزیر ہیں یا نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جی آصف صاحب,
کہنا ہے کہ ہم نے کسی کے نام ڈالنے کے لیے نہیں کوئی دباؤ ڈالا اور یہ ایس پی ذرا کے والد صاحب کی پیش ہے. دیکھیں یہ جو میٹنگ ہوئی جس پہ انکوائری کا فیصلہ ہوا اس پہ وزیر اعظم کے علاوہ 5 سینئر، 2 آرمی کی طرف سے، 3 ہم، 2 فیڈرل منسٹر، چیف منسٹر پنجاب تھے، اور اس میٹنگ کا ریکارڈ موجود ہے، ریٹن ریکارڈ. اب میں کسی ایسے عسکری ذرائع کو نہیں مانتا جو چھپ کر آپ سے رابطہ کرے. اگر کوئی عسکری ذرائع واقعی ہے اور اس پہ بیان دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے یا اپنا نام لے کے بیان دے، میں اس کا جواب دوں گا. جی میں وضاحت کروں گا کہ اصل حالات کیا ہیں. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس پہ میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں. اب میں چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے، اس میں کنٹینرز کے تو ڈیفینیٹلی چیزیں نکل رہی ہیں، مگر اس کے بیک گراؤنڈ پہ پولیس بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں. مجھے اس میں اور زیادہ دلچسپی بطور وزیر داخلہ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کے گھر سے جو پیسوں کے علاوہ اور کاغذات اور ڈاکیومنٹس نکلے، ان میں کچھ ڈاکیومنٹس ہتھیاروں کے بارے میں. جی انگلینڈ سے ایک شاپنگ لسٹ جس میں قیمتیں بھی لکھی ہوئی تھی. میں نے وہ منگا لیا. یہ ڈاکیومنٹ وہ تھی جو میٹروپولیٹن پولیس کو کسی نے دی، اور وہ اسی کسی شخص کے ذریعے مجھ تک پہنچی. تو میرا خیال ہے کہ ان ہتھیاروں کا یہاں ڈسکور ہونا، دریافت ہونا، یا چھاپے کے ذریعے جس طریقے سے وہ چھپائی گئی تھی، اور اس لسٹ کا کوئی نہ کوئی کامن فیکٹر ہے. اور میرے نزدیک یہ میں اپنے ایک پرسنل ویو دے رہا ہوں کہ کامن فیکٹر کیا، الطاف حسین اور اس کی ٹیم کی انفیچویشن ود آرمز اور فوکس آن آرمز اور نارمل آرمز نہیں. سو ہم ابھی تفتیش جاری ہے، یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں ان کو آپس میں جوڑ دوں، مگر کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ لسٹ ان کے گھر سے باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ نکلی، اور یہ جو سارے ہتھیار ہیں یہ ان کے 9-0 کے بالکل ساتھ نکلے. اب قبل از وقت بہت ساری باتیں کرنا، اندازے بھی لگانا غلط ہوگا. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تفتیش مکمل ہونے دیں تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو اعتماد ملوں گی. آپ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. کاش جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا. میں تو وہ دو تین جو میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے تو پبلکلی کہا ہے کہ ایک بڑی خوبی ہے آزاد میڈیا کی. ٹھیک ہے، تنقید کرتے ہیں، وہ دیٹ از دا کاسٹ وی ہیو ٹو پے فار بینگ پبلک پرسنالٹیز، بینگ پولیٹیکل پرسنالٹیز. میں کوئی میرے خلاف یا میری پالیسیوں کے خلاف یا منسٹری آف انٹیریئر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے، ہم اس کی تردید چھپاتے ہیں. اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ اردو انگریزی کسی اخبار نے ریفیوز کر دیا. میں نے پبلکلی آپ کو کہا تھا کہ ڈان نے بار بار ہماری تردید چھاپنے سے انکار کیا، تو ہمارے قریبی کس طرح ہو گئے. مجھے اور بہت ساری شکایت ہیں، ایڈیٹوریلز آتے ہیں جو کہ ٹوٹلی انیکوریٹ ہوتے ہیں. نہیں وہ تو آنر نہیں ہے نا، وہ تو ان کے یار
بھائی میری گزارش اس پہ بحث کی تو ضرورت نہیں ہے نا, پالیسی کی ہے نا. آپ ذرا نکال لیں پچھلا, میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں ڈان کا, ٹھیک ہے ان کی پالیسی. ظفر عباس صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں 90 سے, میں جتنا ان سے گلہ شکوہ کرتا ہوں کہ جو الفاظ کہتا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. سو یہ اس طرح نہ جوڑیں. میری یہ گزارش ہے کہ ہر اخبار کی اپنی پالیسی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ڈان تو آخری اخبار ہوگا جو کسی نہ کسی رشتے کی بنیاد پہ یا کسی نہ کسی عہدے کے بنیاد پہ آپ وہ سمجھیں گے کہ وہ حکومت کے قریب ہے. اس کی ساری پالیسی, اس کی سارے ایڈیٹوریلز, اس کی ساری خبریں, اور جیسے میں نے کہا کہ حد تو یہ ہے کہ جو صحافتی اصول ہیں کہ بھائی آپ خبر اگر غلط چھپی ہے تو تردید ضرور آپ کو چھاپنی چاہیے, بلینک ریفیوزل ہوتا ہے. تو یہاں تک گئے ہیں تو انہوں نے اب یہ کس کے کہنے پہ چھاپی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت سے محرکات ہیں. ذرا معاملات کھلنے دیں, سب چیز سامنے آ جائے گی. بہت شکریہ. چودھری نثار میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا, یہاں پر جو میڈیا سے بات کر رہے تھے, اصل میں یہ آن لائن پاسپورٹ کا افتتاح تھا. پہلے مرحلوں میں انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے